السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر ڈاکٹر اعجاز احمد شاہ، میں ریٹائرڈ ایک پروفیسر ہوں جی، میڈیکل کالج سے، اور ایک پرائیویٹ ادارے میں پڑھا رہا ہوں ایز پروفیسر۔ تو میں آج کچھ بات اپنے ایڈمیشن جو ہے میڈیکل کالج میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات کرنے سے پہلے ایک بات واضح کر دوں، میں پرنسپل رہا تو مجھے زیادہ تجربہ ہوا اس چیز کا جو ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو، خصوصاً ہماری جو خواتین کی آبادی ہے یعنی لڑکیاں ہیں، ان کو شاید یہ بات اچھی نہ لگے، میں ان سے پیشگی معذرت کر لیتا ہوں۔ تو اور جن کو یہ بات بری لگے وہ پہلے میری بات کو پوری طرح سن کے اور اس کو اسی سینیریو میں دیکھیں جس میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کے بعد فیصلہ کریں کہ یہ میری بات صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بعد آپ کریں۔ لیکن کوئی بات اگر آپ کے ذہن میں آئے تو اس کے کہہ دینے میں، اور اگر فائدہ ہو جائے اس سے ملک کا، قوم کا، عوام کا، تو یہ آپ کے پاس، مومن کے پاس اچھا مشورہ دینا امانت ہے اللہ کی طرف سے، لہٰذا اس کو چھپائے نہیں پھرتے رہنا چاہیے، بتا دینا چاہیے۔ کسی کو پسند آئے یا نہ آئے یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، ہر آدمی کو حق ہے اپنی رائے رکھنے کا، جیسے میرا حق ہے، میں بیان کر رہا ہوں، سب کو حق ہے سننے والوں کا۔ میرا جو آج جو میں بات کر رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے میڈیکل کالجز میں جو ایڈمیشن ہوتی ہے وہ اوپن میرٹ پر ہوتی ہے، وتھ فیو ایکسیپشن۔ چند ایک سیٹیں ریسیپروکل جی، یہ بلوچستان سے ہمارے دوست آئیں گے، کچھ آزاد کشمیر سے آئیں گے، کچھ سندھ سے آئیں گے، کچھ صوبہ، تاکہ آپس میں انٹریکشن اور دوستی کا تقاضا ہے جی، ہم ایکسچینج کر لیں، کچھ یہاں سے ادھر جائیں گے، کچھ وہاں سے ادھر ہیں، باقی اوور آل میجارٹی سیٹس اوپن ہوتی ہیں۔ اب اوپن سیٹ پہ جب ایڈمیشن ہوتا ہے، آپ کافی عرصہ گزر چکا، کافی عرصہ، اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، میں اس وقت فیکٹس اینڈ فگرز جو ہے وہ تو کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بات کروں گا، لیکن میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ 70% نہیں تو 65% لڑکیاں داخل ہوتی اور 35% یا 30% لڑکے داخل ہوتے میرٹ، اوپن میرٹ۔ اب یہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی لڑکیاں کوئی سفارش کر کے یا رشوت دے کے تو داخلہ نہیں لیتی، وہ امتحان دیتی ہیں، محنت کرتی ہیں، اور وہ امتحان دے کے وہ آتی ہیں تو ان کا حق بنتا ہے ان کو ملے۔ ایگریڈ، آپ بالکل ٹھیک کہیں۔ اب جب آپ نے اوپن میرٹ کیا، میری بات ذرا توجہ سے اور نیوٹرل یعنی آزاد کھلے دل سے سننی ہے، بایاس ہو کے نہیں سننی، پھر سمجھ آئے گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا لڑکی اور لڑکے میں فرق نہیں رہا، اوپن میرٹ ہے، لڑکا لڑکا نہیں ہے، لڑکی لڑکی نہیں ہے، وہ سٹوڈنٹ ہیں MBBS کے۔ یہ میری بات، اب یہ باٹم لائن ہے یہ میری ساری گفتگو کی، اس پہ توجہ کی رکھیے گا کہ لڑکی نہیں ہے، لڑکا نہیں ہے، میڈیکل کالج میں میڈیکل سٹوڈنٹ ہے MBBS کا۔ ہم نہیں جانتے اس کا جنڈر کیا ہے، اس کی سیکس کیا ہے، یہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، کیوں؟ اوپن میرٹ پہ داخلہ ہوا۔ لہٰذا مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کا کام ایک جیسا ہے، ڈگری ایک جیسی ہے، ٹریننگ ایک جیسی ہے، کام بھی ایک جیسا ہوگا۔ اب آپ نے داخلہ دیا، کافی عرصہ ہو گیا۔ جب میں نے MBBS کیا اس وقت یہ تھا کہ اوپن میرٹ تھا، لیکن لڑکیوں کا کوٹا تھا، میرے دور میں 5% تھا، ہماری تعداد تھی 120، تو لہٰذا 6% لڑکیاں، 6 جو ہیں وہ لڑکیاں، تعداد 5% بنتی تھی، تو 6 بچیاں تھیں، اور باقی 120 میں سے نکال لے 114 لڑکے تھے۔ یہ اس وقت پرسنٹیج ہوتی تھی، یہ بعد میں تبدیلی آئی، تو میں اس تبدیلی کو برا نہیں کہتا، بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، جو آدمی محنت کرتا ہے اس کو آگے آنا چاہیے۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ پھر آپ کا سوال ہونا چاہیے، چونکہ آپ میرے سامنے نہیں کہ سوال کر سکیں، کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں آپ، میں آپ کو جواب دوں گا، جس کو بھی اعتراض ہو۔ کوئی گالی دیں گے تو میں سن لوں گا، وہ بھی ثواب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
اگر آپ کو کوئی گالی دے تو خوش ہوں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جس کو اچھی بات پر گالی ملے گی میں اس کو اس کا بہت زیادہ اجر دوں گا. تو لہٰذا مجھے بہت خوشی ہوگی اگر بچیوں نے یا ان کے والدین نے مجھے گالیاں دی تو مجھے بہت خوشی ہوگی. تو وہ یہ ہے کہ اب وہ بچے داخل ہو گئے میرٹ پر. ہمارے دور میں پرسنٹیج والی بات ختم، اوپن میرٹ ہو گیا. بس ٹھیک ہو گیا جی، 70-30 65-35 ہو گیا، چلتا رہا کام. پہلے چونکہ پرسنٹیج لڑکوں کی زیادہ تھی اس لیے میل ڈاکٹر زیادہ ہوتے تھے، فیمیل کم ہوتی تھی، تو لیڈی ڈاکٹرز اویلیبل نہیں تھی، بہت کم لیڈی ڈاکٹرز ہوتی تھی. اب جب تعداد زیادہ ہوئی تو لیڈی ڈاکٹرز کو زیادہ ہونا چاہیے تھا. اب ذرا یہاں بات سنتے جائیے توجہ سے. 70% 30% ہم ایسے کر لیتے، 2 حصے لڑکیاں 1 حصہ لڑکے. تو اب لیڈی ڈاکٹرز کو اوپن میرٹ کیے 10-15 سال تو ہو گئے جی. تو اب لیڈی ڈاکٹرز کی تو پاکستان میں کمی ہونی ہی نہیں چاہیے. کیوں کمی ہے؟ اس پہ سوچا کبھی کسی نے؟ نہ ہماری گورنمنٹ نے کبھی سوچا، نہ ہماری کسی اور والدین نے سوچا، نہ عوام نے سوچا. غریب ملک ہے، لوگوں کو پیٹ کی پڑی ہوئی ہے، ان کو لیڈی ڈاکٹر کا کیا مسئلہ؟ وہ تو بیچارے حکیم سے دوائی لے لی، پیر صاحب سے پھونک مروا لی، وہ اس کام پر لگے ہوئے ہیں. بس ٹھیک ہے، اسی لیے ملک تباہ ہو رہا ہے. نہ ہیلتھ ہے نہ پروڈکٹیوٹی ہے. تو ہیلتھ ہوگی تو پروڈکٹیوٹی ہوگی. پر پھر میں کسی اور طرف چلا جاؤں گا. وہ یہ ہے لیڈی ڈاکٹرز کی تعداد نہیں بڑھی. اب آپ سن لیے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے رجسٹرڈ ود پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی میل ڈاکٹرز اور فیمیل ڈاکٹرز کی. یہ اب اوپن میرٹ کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ 70% لڑکیاں ہیں اور 30% لڑکے ہیں. اور یہ صرف گورنمنٹ کے کالج کی بات نہیں ہو رہی، پرائیویٹ کالج جو بعد میں آئے کافی دیر، ان میں بھی یہی صورتحال ہے مور اور لیس. لڑکیاں زیادہ ہیں لڑکے کم ہیں. کیوں؟ لڑکیاں پڑھتی ہیں، نمبر زیادہ آتے ہیں، اوپن میرٹ پہ وہ آ کے سیٹ لیتی. بالکل ٹھیک ہے، کوئی آدمی اعتراض کرے میں اس کو کہتا ہوں مجرم ہے. کیوں اعتراض کر رہا ہے؟ اس نے محنت کی ہے، شہری ہے، اس نے اپنا وقت ضائع کیا ہے پڑھنے میں. اب ادھر ادھر شادی پر نہیں گئی، کسی برتھ ڈے پہ نہیں گئی، گھومنے پھرنے نہیں گئی، کتابوں کے ساتھ بیٹھی رہی ہے. اور ایک دوسرا لفنڈر ہے، وہ نکما پھرتا رہا ہے، پڑھا نہیں، اس کے نمبر کم ہیں، تو اس کو داخلہ کیوں ملے؟ ایگری، 100% ایگری. اور آپ صحیح کہتے ہیں، میں غلط کہتا ہوں اگر کہتا ہوں کہ نہیں زیادتی ہو رہی. نہیں، بالکل کوئی زیادتی نہیں، اس کو صحیح داخلہ ملا. اب ذرا سنیے، میں جس چیز کا رونا چاہتا ہوں وہ سنیے آپ. اصل وہ ہے داخلے کا، مجھے جھگڑا نہیں ہے. وہ جھگڑا ہے کہ اس وقت رجسٹرڈ ڈاکٹر ود پی ایم ڈی سی اور پی ایم سی 2,71,560 ہے، جن میں سے میل ڈاکٹر کتنے؟ ابھی بھی ذرا غور کیجیے گا اس بات پہ، توجہ سے سننے کی بات ہے. ٹوٹل پھر بول رہا ہوں 2,71,560 میل فیمیل دونوں ملا کے یہ ہیں جنہوں نے رجسٹریشن کرائی ہے پی ایم ڈی سی کے ساتھ. اب ان میں سے ابھی تک میل زیادہ ہیں. کتنے میل ہیں جی؟ 53%. مین 1,43,927 یہ میل ڈاکٹر ہے 2,71,560 میں سے. بقایا بچتا ہے 1,27,633 لیڈی ڈاکٹرز. اب یہاں میرا ایک سوال ہے سب لوگوں سے، کوئی اگر جواب دے سکے، میں کمنٹس میں انتظار کروں گا، کہ 15 سال سے اوپن میرٹ ہے، 70% لڑکیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں، اور ابھی تک وہ مردوں سے کم ہیں. وہ کدھر جا رہی ہیں؟ ایک ڈاکٹر کے اوپر گورنمنٹ کا کتنا خرچ ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے سوچا؟ ہم صرف لینے والے لوگ ہیں، دیتے تو کچھ نہیں. پھر کہتے بھی ہیں مہنگائی ہے، ظلم ہو گیا، فلاں ہو گیا، گورنمنٹ ہمیں یہ سہولت نہیں دے رہے. اور ہم گورنمنٹ کو، ملک کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم تو صرف لوٹ مار پر لگے ہوئے ہیں. بس کہتے ہیں ملک ہمیں دیتا جائے، ہم نے ملک کو کچھ نہیں دینا. آپ مجھے بتائیے کہ جب لیڈی ڈاکٹرز اوپن میرٹ پر ہیں پھر اتنی کم کیوں ہیں؟ یہ ان تو مردوں سے تو بہت آگے ہونا چاہیے. 2,71,000 میں سے 2 لاکھ لیڈی ڈاکٹرز ہوتی، 71,000 میل ہوتے. لیکن ایسے نہیں ہے، ابھی بھی میل زیادہ ہیں. وجہ یہ ہے میرے بھائی، وہ میرٹ پر آتی ہیں، پڑھتی ہیں، داخلہ لیتی ہیں، MBBS کرتی ہیں،
لیکن پریکٹس نہیں کرتی، نوکری نہیں کرتی۔ اب یہ کوئی زبردستی تو ہے نہیں کہ یہ نوکری کرو۔ بھائی اگر نوکری نہیں کرنی تو پبلک منی کیسے خرچ کرا لی اپنے اوپر؟ 1971 میں ایک قانون بنا تھا کہ جو آدمی MBBS کرے گا وہ یا تو 2 سال رورل ایریا میں کرے گا یا 2 سال آرمی میں کرے گا۔ میں 2 سال آرمی میں نوکری کر کے پھر نوکری کی سول میں آ کے مجھے پولیس پکڑ کے لے گئی تھی، یہ بھی بتا دوں، میں چھپا ہوا تھا آرمی کے نوکری سے۔ مجھے پولیس آئی پکڑ کے لے گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ یہ ٹکٹ پکڑو، جاؤ جا کے انٹرویو دو۔ میں نے آرمی کا انٹرویو دیا، مجھے انہوں نے انڈین بارڈر پہ بھیج دیا۔ میں وہاں سوا سال گزار کے آیا، باقی ٹائم مجھے بہاولپور میں مل گیا، یہاں میں نے گزارا، اور 2 سال کے بعد 2.25 سال کے بعد مجھے چھوڑ دیا گیا کیونکہ میں نے ریکوائرمنٹ پوری کر دی، پھر میں سول میں چلا گیا۔ آپ کیوں نہیں پابندی لگاتے کہ جو بھی ڈاکٹر پیدا ہوگا میل یا فیمیل، میں نے پہلے کہہ دیا اب جنڈر کوئی نہیں ہے، ڈاکٹر پیدا ہوگا، ہر ڈاکٹر کتنی دیر نوکری کرے گا؟ یہ 7 سال منیمم نوکری کرے گا، اتنا پیسہ خرچ ہوا آپ کے اوپر، تو آپ 7 سال عوام کو خدمت کریں گے کیونکہ آپ نے عوام کے پیسے سے MBBS کیا ہے۔ 18 لاکھ روپیہ فیس ہے پرائیویٹ کالج میں 1 سال کی، 1 کروڑ میں ڈاکٹر بن رہا ہے، لگائیں 1 کروڑ گورنمنٹ کا، تو 1 کروڑ کون واپس کرے گا؟ جس نے نہیں کرنی نوکری 1 کروڑ گورنمنٹ کی ٹریجری میں جمع کرائے اور فری ہو جائے، گھر بیٹھ جائے، نہ کرے نوکری۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ رجسٹرڈ ہے اور پریکٹس کر رہا ہے چلو پھر بھی ٹھیک ہے، عوام کو فائدہ مل رہا ہے۔ ایک کا گھر لیٹا ہوا ہے، اب ایکسکیوز بہت ہوتے کہ جی میاں نہیں کرنے دیتا، کچھ واقعی ایسے کیس ہے جس میاں نے کہا نہیں آپ نے ڈاکٹری چاکری کرنے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھو۔ کچھ لوگ انہیں MBBS معذرت کے ساتھ برا کوئی نہ منائے، کچھ لوگ انہیں MBBS اس لیے کرایا کہ بچی کی شکل جو ہے وہ قبول صورت ہے، ڈاکٹری کی وجہ سے اچھا رشتہ مل جائے گا، انہوں نے رشتہ لیا اور پریکٹس ختم۔ آپ نے گورنمنٹ کا 1 کروڑ صرف رشتے کے لیے لگوا دیا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ تو بھائی جن لوگوں کے پیسے سے پڑھ رہے ہو ان لوگوں کو کچھ تو واپس کر دو، 1 نمبر 2 ہم نے اوپن میرٹ کرتے ہوئے سوچا کہ کیا لیڈی ڈاکٹر RHC یا BHU میں اکیلی کنواری لڑکی نوکری کر سکتی ہے؟ ہمارے ملک کا جو ماحول ہے وہاں وہ اکیلی وہاں نوکری کر سکتی ہے؟ وہاں کا ذمہ دار اس کو رات کو اٹھا لے گا معذرت کے ساتھ، ذمہ دار ناراض ہو جائیں گے، کام نہیں کرے گی تو دیرے پہ بلا کے اس کے ساتھ تشدد کریں گے۔ میل کے ساتھ کرتے ہیں تو لڑکیوں کے ساتھ بھی کریں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے ماحول کو دیکھ کے فیصلہ کریں کہ کیا آپ کے ہاں اوپن میرٹ چلتا ہے؟ نہیں چلتا بھائی، آپ کو میل ڈاکٹرز کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں چھوٹا سا۔ میں جب پرنسپل تھا، میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ مناسب نہیں ہے، میں صرف اتنا بتاؤں گا، مجھے ہاسپیٹل آؤٹ ڈور کے لیے میل ڈاکٹر چاہیے تھے، میل ہوں یا فیمیل، آؤٹ ڈور، سب لوگ جانتے ہیں آؤٹ ڈور کیا ہوتا ہے، OPD جیسے کہتے ہیں، جہاں آ کے مریض رپورٹ کرتا ہے، میڈیسن والا جاتا ہے، سرجری والا جاتا ہے، بچوں والا جاتا ہے، سکن چمڑے والا جاتا ہے، مختلف آؤٹ ڈور ہوتے ہیں، وہاں جا کے دکھاتے ہیں، جس کو داخلے کی ضرورت ہوتی ہے وہ داخل ہو جاتا ہے، جس کو علاج کی وہ پرچی لکھ کے دے دیتے۔ جب میں نے کیونکہ اب کا جو ملازمین تھے ان میں میل ڈاکٹر کم تھے، لیڈی ڈاکٹر زیادہ تھی، اب ہم جب ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو لیڈی ڈاکٹرز کی باری OPD میں تو آئے گی۔ جب ان کے آرڈر کیے وہ آ کے رونے لگ گئی لٹرلی، تو مجھے ایسے لگا کہ میں نے لڑکیوں کو پتہ نہیں کیا کہہ دیا، یہ تو رو رہی ہیں کہ سر ہم آؤٹ ڈور میں کیسے ڈیوٹی کریں؟ میں نے کہا کیوں؟ آؤٹ ڈور میں آپ ڈاکٹر ہو، مریض دیکھو، کہ یہ مردوں کو کیسے دیکھیں؟ اب ذرا میں والدین سے بڑی ہمبلی، بڑی عاجزی سے التجا کروں گا کہ جب کوئی ڈاکٹر بنتا ہے وہ نہ عورت ہوتی ہے نہ مرد ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر ہوتا ہے۔
مرد کو بھی دیکھنا ہے اور عورت کو بھی دیکھنا ہے. اور اگر کسی کو اس چیز پر اعتراض ہو اپنی بچی کو میڈیکل کالج میں نہ بھیجے، کیونکہ میڈیکل کالج میں کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی، ہر چیز ننگی ہوتی ہے. پہلے دن بچہ ہو یا بچی، اس کو ایک ننگی ڈیڈ باڈی ملتی ہے جس میں ہر چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرتا. جب ڈاکٹر بن جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ہم نے مرد نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، برے لوگ ہوں گے، بتائیں کون برا لوگ ہے؟ اس کو جو اب ایڈمنسٹریٹر وہ دیکھ لے گا، لیکن آپ نے دیکھنا ہے. آپ اوپن میرٹ پر آئے ہو، آپ شانہ بشانہ چل رہے ہو مردوں کے، تو آپ چلو پھر اوپن میرٹ پر آئے ہو. اچھا آپ کو نہ بٹھائیں، کس کو بٹھائیں؟ ڈاکٹر ہیں 10، اس میں سے 8 لیڈی ڈاکٹر ہیں، 2 میل ڈاکٹر ہیں. اب 10 آؤٹ ڈور ہیں، تو اب آپ وہ 8 خالی سیٹیں میں کہاں سے پر کروں، کدھر سے لے آؤں؟ تو بٹھانا پڑے گا نا. تو آپ اب ڈیوٹی نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ وہ مسائل ہیں جو کوئی محسوس نہیں کر رہا. RSC پہ جاؤ، لیڈی ڈاکٹر نہیں آج کل. اچھا پھر یہ اگر میاں بیوی ہوں تو جا سکتے ہیں. اب سارے ڈاکٹر جو ہیں میل، وہ سارے لیڈی ڈاکٹروں سے شادی نہیں کرتے، بہت کم ہوتی ہیں شادی. وہ جا سکتے ہیں کپل کہ بھائی وہ چلے جائیں، میاں بیوی ہیں اکٹھے، وہ کام کر لیں گے، لیکن بہت کم ہے. ساری لیڈی ڈاکٹر شہر رہنا چاہتی، شہر میں اتنی جگہ نہیں ہوتی. اصل سروسز کی ضرورت تو پیری فری میں ہے. وہاں ایک بات لازمی ہے، ان کے لیے رہنا ممکن نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے. وہاں اکیلی لیڈی ڈاکٹر نہیں رہ سکتی. اکیلی مین جو غیر شادی شدہ ہے اور اس کا میاں ساتھ نہیں ہے، وہ نہیں رہ سکتی، ناممکن ہے ہمارے ماحول. تو اس کا مطلب یہ ہوا قصوروار تو وہ عوام ہوئے نا جن کو لیڈی ڈاکٹر کی سروسز اویلیبل نہیں ہے. اس کو اوپن میرٹ سے کیا تعلق؟ اس کو تو بیوی اس کی مر رہی ہے، اس کو تو لیڈی ڈاکٹر چاہیے دکھانے کو. ہم ابھی اتنے ماڈرن نہیں ہوئے کہ ہم اپنی بیویاں ننگی کر کے تو مردوں کے سامنے ڈال دیں، میل ڈاکٹر کے سامنے. لوگ کہتے ہیں مرتی ہے تو مر جائے، ادھر میل ڈاکٹر کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا. تو اس بات کے اوپر آپ سوچئے پلیز. ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، میں یہ خلاف نہیں ہوں، میں آپ کو آخر میں فارمولہ بتاؤں گا. ایسے نہیں میں باتیں کر رہا کہ جی میں ہر چیز کے باتیں کرتا جاؤں، بتاؤں حل نہ بتاؤں. میں حل بتاؤں گا آپ کو اس کا. جیسے میں نے ابھی ایک ویڈیو میری پہلے اینٹی ٹرسٹ پر آئی ہے کہ آپ نے اینٹی ٹرسٹ یا چھوڑ دیں اس دفعہ، یا پھر فارمولہ بنا لیں شفقت محمود صاحب کی طرح، تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے. اسی طریقے میں اس کا بھی حل بتاتا ہوں، اور وہ بالکل جینون ہے، اور اس میں سائنٹیفک ہے، اور اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے. لیڈی ڈاکٹر جو ہے آپ بنا کے اگر وہ کام نہیں کرتی، یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ آپ نے کروڑوں لگا کے ایک آدمی کو کوالیفائی کر کے بھیج دیا، وہ کام ہی نہیں کر رہا ڈاکٹری کا. تو جس کی پبلک منی سے بنا ہے اس کا کیا قصور ہے جی کہ پیسے وہ دے، کام اس کو نہ ملے؟ یعنی آپ کسی کو ایسے بغیر ملازم رکھے تنخواہ دے دیں گے؟ ملازم کو بغیر کام کیے تنخواہ دے دیں گے؟ نہیں. آپ نے ایک آدمی کو ٹریننگ دی، 5 سال پڑھایا، 1 کروڑ خرچ کیا گورنمنٹ نے، اور وہ آدمی جا کے گھر سو گیا. اور جس کی منی تھی گورنمنٹ، کیا مطلب ہے؟ پبلک منی ہے، میری آپ کے ٹیکس سے، میرے آپ کے ٹیکس سے مجھے کیا فائدہ ہوا؟ میری بیوی کو سروسز، میری بیٹی کو سروسز تو نہ ملی لیڈی ڈاکٹر کی، وہ تو گھر جا کے لیٹ گئی، اس کے نام کے ساتھ لیڈی ڈاکٹر لگ گیا، بس یہی کافی ہے. یہ بات غلط ہے. سروسز دینی ہے گورنمنٹ کو چاہیے. پھر وہی عاجزانہ وہ ہے بانڈ بھروائیں جی. آپ نرسوں سے بھرواتے ہیں تو لیڈی ڈاکٹر سے کیوں نہیں بھرواتے؟ میل ڈاکٹر سے کیوں نہیں بھرواتے جو گورنمنٹ کے ادارے سے پڑھتا ہے؟ پرائیویٹ کا میں نہیں کہتا، کیونکہ وہ تو پیسے دے کے پڑھتے ہیں، ان کو کوئی بندہ مجبور نہیں کر سکتا. لیکن جو گورنمنٹ کے ادارے میں پڑھتے ہیں وہ بانڈ بھر کے دیں. اب آپ کہیں گے جی بانڈ تو بھرا جاتا ہے، اس پر عمل کریں. عمل ہونا چاہیے ٹرانسپیرنٹ، اکراس دی بورڈ. زوراور بندہ درمیان سے بھاگ نہ جائے، نہیں، سارے کریں، ایمانداری سے کریں، تاکہ جو ہمارے دیہاتی آبادی ہے، کیا وہ اس ملک کے شہری نہیں ہے؟ اور ہم ان کے دم سے زندہ ہیں. وہی سبزی کاشت کرتے ہیں، وہی کاٹن، وہی گنا، وہی سب کچھ کرتے ہیں، اور شہروں میں بیٹھ کے ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کھاتے ہیں، مزے کرتے ہیں، اور ہم انہی کو سروسز نہیں دیتے. ان کے بچے مرتے ہیں، ان کی عورتیں مرتی ہیں، ہم ظلم کر رہے ہیں. تو لیڈی ڈاکٹر جانی ہے تو یہاں کا ماحول وہاں کا بدلیں. وہ نہیں جاتی تو کوئی انتظام کریں.
مطلب یہ کوئی پھر آپ میل ڈاکٹر دیں اس کی جگہ؟ تو مطلب اب وہاں ایک ڈاکٹر ہے، 2 سیٹیں، ایک لیڈی ڈاکٹر کی ایک ڈاکٹر کی، اب میل ڈاکٹر کہاں سے آئیں گے؟ آپ کو بتا چکا ہوں میں ابھی 70% اور 30%۔ تو ان حالات میں آپ کو اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور رہا ہے ڈاکٹری کی، 1 کروڑ روپیہ گورنمنٹ کا خرچ ہوا، اس کے بعد 1 سال ہاؤس جاب کیا، اس کی تنخواہ علیحدہ لی، وہ لینے کے بعد CSS کی تیاری شروع کر دی، اور پھر ڈپٹی کمشنر لگ گئے یا اسسٹنٹ کمشنر لگ کے اپنے پروفیسر کو ذلیل کرنے پر تل گئے۔ یہ ڈاکٹری کا انجام ہو رہا ہے۔ تو اگر ایک آدمی نے CSS کرنا ہے تو وہ BA کرے، اور BA کر کے CSS کا امتحان دے اور جان چھڑے۔ کس لیے 1 سیٹ ضائع کر رہا ہے اور گورنمنٹ کا 1 کروڑ برباد کر رہا ہے؟ پابندی لگنی چاہیے کہ جو ڈاکٹری کرے گا پھر ڈاکٹری کرے گا، یا پھر کچھ نہیں کرے گا، CSS میں داخلہ نہیں ملے گا، یا کسی اور کورس میں نہیں جا سکتا۔ یہ 1 کروڑ کس طرح خرچ؟ غریب ملک ہے، ہم قرضہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو جو بچے ابھی پیدا نہیں ہے وہ ابھی جنت میں ان کی روح پھر رہی ہے، مقروض پھر رہی ہے۔ تو اللہ کے بندے ان لوگوں کو کام میں لائیں، جو نہیں کرتے نہ کریں، پیسے جمع کرا دیں یا بانڈ بھریں 7 سال کا 5 سال کا، اور اس کے اوپر عمل کریں ٹرانسپیرنٹلی اور ایک راستہ بورڈ۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ اسی چیز کی وجہ سے لوگوں کو دیہات میں سروسز نہیں مل رہی۔ شہر والا تو سروس لے لیتا ہے جیسے مرضی، اس کو پرائیویٹ لیڈی ڈاکٹر مل جاتی، اس کو گورنمنٹ کے ادارے میں مل جاتی۔ باہر جانا ہے تو ادھر لیڈی ڈاکٹر جائے، اگر وہ نہیں جا سکتی پھر اوپن میرٹ کو ختم کرو، اگر وہ لیڈی ہے تو پھر وہ لیڈی رہے، پھر اپنا حصہ لے، حصے سے زیادہ نہ لے، پھر اس کو اوپن کا حق نہیں بنتا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دیکھنے سے اور پالیسی کو امینڈ کرنا مانگتی ہیں۔ یا کانسٹیٹیوشن میں ہے تو کانسٹیٹیوشن میں چینج لا لیں، اگر یہ سپریم کورٹ ہماری آنریبل جو ہے ان سے ڈیسیژن لینا ہے تو ریفرنس دائر کر دیں۔ ایک دفعہ PMDC نے کوشش کی تھی، اس کی بات کو کسی نے مانا ہی نہیں۔ ہم وجہ یہ کہ ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ہم بڑے روشن خیال لوگ ہیں، کہ ہم دیکھیں لڑکیوں کا حق نہیں مارتے۔ حق مارنا نہیں ہے، عوام مر رہی ہے، اور ان کا حق بچاتے بچاتے آپ عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، دیہاتی عوام کے ساتھ، جس کے سر کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہیں، وہ نیچے سے مر کے گر گئے تو آپ گر جائیں گے۔ تو پھر گاڈ سے اس کے اوپر توجہ کیجئے۔ یہ اوپن میرٹ کا میں دشمن نہیں ہوں، میری طرف سے 10 دفعہ اوپن میرٹ ہو، لیکن تمام لوگ پھر کام کریں، سارے جا کے لیڈی ڈاکٹر بھی جائے، مرد حضرات بھی جائے، مرد ڈاکٹر بھی جائے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ڈاکٹر ہیں، ہم تو مرد کو تو نہیں دیکھیں گے۔ لیڈی ڈاکٹر کہتے ہیں وہ کیوں نہیں دیکھیں گی؟ آپ اوپن میرٹ لیں گی وہ تو ٹھیک ہے، کمپیٹ بھی کریں گی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن نوکری ملتی ہے تو میل کو نہیں ملتی، فیمیل کو مل جاتی۔ اب آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے اس کا ایک آسان حل ہے، امینڈمنٹ کرنی ہے، قانون بدلنا ہے، ریفرنس آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے لینا ہے، جو پروسیجر بھی ہے۔ میں لیگل قوانین نہیں، جو لیگل فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں، میں تو صرف وہ اپنا فیلڈ کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے داخلہ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں جو پرپورشن ہے یا تناسب ہے، 51% عورتیں ہیں، 49% مرد ہیں۔ اب اگر ایک میڈیکل کالج کی 100 سیٹیں ہیں تو ان میں سے 51 سیٹیں لیڈی ڈاکٹرز کے لیے ہوں، ان لیڈی ڈاکٹرز کا علیحدہ میرٹ بنے، علیحدہ ایڈمیشن ہو، اور جو میل ہیں ان کا علیحدہ میرٹ بنے، اور 49 ڈاکٹر اس میں سے آنے چاہیے، میلز میں سے، تاکہ انصاف بھی ہو اور سب کو سروسز بھی دیہاتوں کو بھی ملیں، شہروں کو بھی ملیں۔ یا تو پھر لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میں میل ڈاکٹر تو نہیں دیکھوں گی، وہاں دین کو لے آتے ہیں۔ یار دین وہاں کہاں جاتا ہے جب آپ آپریشن تھیٹر میں کھڑے ہو کے مریض کو ننگا کرتے ہو، لیڈی ڈاکٹر خود آپریشن کرتی ہے، اس وقت آپ کا دین آپ کو کیوں نہیں روکتا؟ جب آپ کو پیری فری میں جانا پڑے تو تب آپ کو دین یاد جاتا ہے۔ ہماری بدبختی کہ ہم دین کو صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
ایسے نہیں کرو. پھر وہی بات، میں پھر شہباز شریف صاحب، ہمارے قابل احترام وزیر اعظم صاحب، وفاقی وزیر صحت جناب عبدالقادر پٹیل صاحب، ایسے صوبائی وزراء حضرات جو بھی ہیں، پنجاب میں لیڈی ڈاکٹر صاحبہ ہیں، وہ بڑی ماشاءاللہ ایکٹیو خاتون رہی ہیں، اب تو وہ سیاست کر رہی ہیں. تو بہرحال اسی طریقے اور صوبوں کے جو ہیں جو وزیر حضرات ہیں صحت کے، ان تمام کو بیٹھ کے اس کے اوپر غور کر لیں کہ بھئی یہ بات صحیح ہے کہ جو آبادی ہے آپ کے ملک کی وہ ہے 49% اینڈ 51%. عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم ہیں، ورلڈ اوور، صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے. تو حصہ بقدر جسہ، تو جتنے مرد ہیں ان کا کمپٹیشن اپنا ہو، جتنی بچی ہیں ان کا اپنا ہو، ان کو بھی داخلہ ملے، ان کو بھی داخلہ ملے، تاکہ ہمارے پاس میل ڈاکٹر جو ہیں اور زیادہ ہوں. اگر فیمیل پیری فری میں نہیں جاتی تو کون جائے گا، یہ بتا دیں، تو اس کا حل بتا دیں، نہ کریں پھر کرتے نہیں جو کچھ کر رہے. بھائی شہر کے اندر اگر ایک لیڈی ڈاکٹر آؤٹ ڈور میں بیٹھنے کو تیار نہیں، وہ کہتی میں تو صرف عورتیں دیکھوں گی، تو بھائی تم ڈاکٹر ہو، تمہارا کوئی جنڈر نہیں ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، مریض ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ مریض عورت ہے تو اس کا مطلب تو یہ تو جہنم اس نے لے لیا. ایک واحد غیر مرد ہے جس کے سامنے عورت ننگی ہوتی ہے اور وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، اگر انسان کا بچہ ہے تو ہمیں اسی طرح لیڈی ڈاکٹر کو بھی چاہیے، اور اسی طرح میل پیشنٹ کو بھی چاہیے کہ اگر اس کو لیڈی ڈاکٹر دیکھ لی ہے تو انسان کے بچوں کی طرح لیٹ کے بیٹھ کے اپنی بات کرے اور تمیز کے ساتھ بات کرے. یہ بہت ضروری ہے. تو وہ بات یہ ہے، یہ ہمیں اپنے معاشرے کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور اپنی اس چیز کو بھی ٹھیک کرنا. اس کے اوپر غور کر کے آپ کوئی راستہ نکالیے. یہ راستہ بڑا سادہ ہے، میل کا اپنا میرٹ، فیمیلز کا اپنا میرٹ، وہ اپنے آپ میں کمپیٹ کریں، وہ اپنے آپ میں کمپیٹ کریں. صوبوں کا دیکھ لیں، صوبوں میں ہر صوبے میں اپنا میرٹ ہوتا ہے MBBS کا، تو وہ پھر ایک جیسا کیوں نہیں؟ تو لہٰذا یہ آپ کو ریشنلی سوچنا ہوگا، اس کے بعد جا کے یہ آپ کوئی چیز اس کا حل نکالیں گے. تو میری اتنی گزارش تھی کہ یہ اس پہ مہربانی کیجئے، یہ آپ اس کو ایک دفعہ ریوزٹ کریں. ہم روشن خیالی کو چھوڑ دیں. روشن خیالی آپ کو آج تک کیا فائدہ دیا ہے؟ ہمیں جس ملک کی مرضی آتی ہے ہمیں وہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے. ہمیں روشن خیالی وہ تو بیوقوف بناتے ہیں ہمیں، وہ ہمارا معاشرہ تباہ کرنا چاہتے ہیں. یہ عجیب ٹرمز ایجاد کر کے روشن خیال ہیں جی. روشن خیال کیا ہوتا ہے؟ باقیوں کے بلب بجھ گئے ہیں، صرف روشن خیال ہے، ان کے برین کے اندر بلب جل رہے ہیں. ایسے نہیں ہیں بھائی. اچھا سوچو، پڑھے لکھے لوگ ہو، اچھا سوچو، یہی روشن خیالی ہے. بس دین کی بات میں اس لیے کرتا کہ ہمارے لوگ دین کی بات سننا پسند نہیں کرتے، تو اس لیے میں دین کی بات بیچ میں نہیں لاتا. عورت کا احترام واجب ہے، ہر آدمی پر واجب ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کلاس میں کوئی احترام نہیں ہوتا لڑکی اور لڑکے کا، وہ وہاں اسٹوڈنٹ ہے ہمارے. اگر کوئی شرارت لڑکی کرے گی تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو لڑکے کو ملتی ہے. لیکن کلاس سے جب باہر جائیں گے، وہ خاتون ہے، میرا معاشرہ اس کو عزت دیتا ہے، میرا دین اس کو عزت دیتا ہے، تو تمام بچیاں میرے لیے بہت قابل احترام ہیں. میں رف لینگویج میں بچوں سے تو بات کر لوں گا، لیکن بچیوں سے نہیں کروں گا، بیٹی کہہ کے بات کروں گا، کیونکہ وہ بچیاں ہیں، یہ بہت ضروری. لیکن ایک بات، ہمیں جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کا کوئی ریٹرن ملنا چاہیے. اس کو کر کے MBBS کر کے CSS کر لیا، جا کے افسری شروع کر لی، اور مطلب ہے، اور یہ جو 1 کروڑ روپیہ لگا وہ گیا بھاڑ میں، کہ مطلب وہ کہ عوام کو تو کوئی فائدہ نہ ہو. تو آپ پھر سجدہ کرو BA اور اپنا CSS کرو، ختم کرو بات. اس پر زیادتی ہے. ان تمام باتوں پر سوچیے گا. میں آپ سے، پٹیل صاحب سے خصوصاً، شہباز شریف صاحب سے خصوصاً، اور اب میں مریم نواز صاحب کا نام لوں گا تو وہ خود خاتون ہیں، وہ تو سر پتہ نہیں وہ خواتین کے بارے میں نہ سوچنے لگ جائیں. تو بات یہ ہے کہ یہ انصاف کا تقاضا ہے، مردوں سے زیادتی ہو رہی. تو لہٰذا اور اسی طرح ہمارے عوام جو رورل ایریا میں رہتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس لیے مہربانی کر کے اس کے اوپر توجہ کیجیے اور اس کا کوئی حل نکال لیں. میں جو کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے کوئی باتیں آتے ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں میں بہت بڑا ایکسپرٹ ہوں.
آپ ایسے ہی کر دیں، نہیں، جو طریقہ آپ کو اچھا لگے وہ آپ کریں، لیکن یا تو لیڈی ڈاکٹر بھیجیں پیریفری میں، نہیں بھیج سکتے تو کوٹا سسٹم کریں، تو اور بانڈ جس سے بھروایا ہے نوکری پوری کرائیں، اور یہ سی ایس ایس کی طرف بھاگنے نہ دیں۔ کیوں؟ سی ایس ایس پہ تو بالکل پابندی ہونی چاہیے کہ وہ آدمی آپ کے کسی کام کا نہیں رہتا۔ 1 کروڑ آپ کا خرچ کیا، پبلک منی، اور وہ اس کو چھوڑ کے اور پروفیشن پہ جا کے ایک سیٹ پہ قبضہ کر رہا ہے، ادھر سے بھی ایک آدمی کو بیکار کرا رہا ہے اور ادھر ایک سیٹ پہ آدمی کو بیکار گھر بٹھا دیا۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ 2 سیٹیں ایک آدمی لے رہا، ضائع کر رہا، تو یہ تو بہت زیادتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے بعد اب مزید گفتگو کرنا ٹھیک نہیں ہے، کافی حد تک جو میں بول سکتا تھا بولا، اس سے زیادہ بولا تو شاید مجھے سمجھا جائے کہ خیر میں اس ملک میں باغی پیدا ہو گیا ہوں۔ میں باغی نہیں ہوں بھائی، میں اپنے تجربے کی روشنی میں میرا حق ہے کہ میں یہ بات جو ماشاء اللہ جو ان کو اللہ نے عزت دی ہے ان لوگوں تک پہنچاؤں، تاکہ وہ اس چیز کو سمجھیں، اور اگر اس کو مناسب سمجھیں تو اللہ ان کو اجر دے گا، اور اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں، اور وہ ایکشن لوگوں کے فائدے کے لیے، عوام کے فائدے کے لیے۔ میں اپنے فائدے کے لیے کچھ نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے دوبارہ نوکری دے دیں، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں آپ مردوں کو اگر آپ نے نہیں لگا سکتے فیمیل ڈاکٹرز کو، تو پھر کوئی علاج کرے نا۔ اب یہ کہہ دینا کہ جی میں نے تو نوکری کرنی نہیں اور میں نے پریکٹس کرنی نہیں، میں تو گھر لیٹی ہوں، میرا میاں روکتا ہے، اس نے روک دیا، میں نہیں کرتی۔ اب وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی، اس کو نہیں کرنے دیتا میاں، تو وہ تو میاں کے پابند ہے۔ تو وہ جو 1 کروڑ روپیہ لگا اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا میاں 1 کروڑ دے دے نا، پہلے 1 کروڑ جمع کرائے، نہ کرنے دے پریکٹس۔ یہ تو زیادتی ہے کہ آپ MBBS کرائیں پبلک منی سے، اور آگے اس کی ڈسکریشن ہو کہ وہ نوکری کرے نہ کرے، وہ پریکٹس کرے نہ کرے، وہ جو دل کرے CSS کرے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی بات نہیں۔ اگر آپ بانڈ بھرواتے تو پھر بانڈ پورا کرائیے ٹرانسپیرنٹلی، اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فلانے کا سفارش ہے، یہ فلانے کا آدمی ہے، نو، اس میں تمام جائیں گے۔ کیا ہم غریب لوگ جائیں سکردو، وہاں جا کے بارڈر کے اوپر جا کے راتوں کو دنوں کو سردیوں میں سڑتے رہے؟ اور ہم تو جائیں، لیکن وہ امیر آدمی کا بیٹا ڈاکٹر جو ہے اس کی ڈیوٹی جو ہے PF کراچی میں لگ جائے کہ جی وہ کراچی PF میں گیا، مزے کر رہا ہے، میس میں لیٹا ہوا ہے، چلو بھیجیں، چلو کم از کم کچھ کام تو کرے گا نا جی۔ لیکن ایک بات کریں، سارے تمام کے تمام لوگ کام کریں، وہ لیڈی ڈاکٹرز بھی اپنا ٹائم پورا کریں، اس کے بعد نہ کریں کام، چھوڑ دیں، بالکل اپنے گھر میں بیٹھیں۔ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیڈی ڈاکٹرز غصہ کریں گی کہ یہ پتہ نہیں درمیان سے پہلے بھی میں کو پسندیدہ آدمی نہیں رہا اپنی نوکری کے دوران، کیونکہ مجھے یہ بری عادت ہے، بات منہ پہ کہہ دیتا ہوں، لوگوں کو بری لگتی ہے، کیونکہ سچ بولنا کو سننا نہیں چاہتا اور جھوٹ میرے سے بولا نہیں جاتا، تو لہذا لوگ یا سننا چاہیں سچ تو میں حاضر ہوں اور سنا بھی رہا ہوں۔ اب پتہ نہیں اس کو کوئی لوگ دیکھیں گے بھی نہیں، لیکن میں اپنی عادت اور اپنی کیا کہتے ہیں ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے اتنی دیر میری بات سنی، لیکن میں پھر ایک دفعہ آپ سے دردمندانہ اپیل کروں گا صاحب اقتدار لوگوں سے کہ اس بات پر سوچیں، ثواب کمائیں۔ یہ موقع ہمیشہ نہیں ملتے کہ پٹیل صاحب نے ہمیشہ وفاقی وزیر صحت نہیں رہنا، شہباز شریف صاحب آپ نے ہمیشہ وزیر اعظم نہیں رہنا، تو دیکھیں آپ کچھ نہیں تھے، آپ سمپل MN تھے، اللہ نے آپ کو عزت دے دی خان صاحب کی جگہ پہ۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کب کس کو نیچے کر دے گا، کس کو وہی فقیر کو شہنشاہ اور شہنشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ تو آپ ثواب کما لیں، آپ کو اللہ نے شہنشاہ بنایا ہے، اس کی عوام کو خوش کر دیں۔ آپ کہیں گے لڑکیاں ناراض ہو جائیں گی، جی وہ تو نہ، آپ اللہ کو خوش کر رہے ہیں، آپ کسی مرد یا عورت کو خوش نہیں کر رہے، آپ اللہ کو خوش کریں، حقدار کو اس کا حق دیں، دعائیں دیں گے آپ خود ہو کے آئے ہیں وہاں سے، دیکھیں کیا حالات ہیں ان کے، برا حال ہے ان کا، انسان ہے، ان کو ملنی چاہیے، ان کا حق ملنا چاہیے۔ ہمیں یہ جا کے واپس جواب دینا ہوگا کہ آپ حکمران تھے تو آپ نے کیا کیا تھا، تو پھر وہاں جواب نہیں ہوگا۔ وہ میں پرنسپل تھا تبھی بھی میرے سے بھی جواب دہی ہوگی، آپ اس وقت وزیر اعظم ہیں، آپ سے بھی ہوگی، وزیر اعلیٰ صاحبان ہیں، وزیر ہیں، جتنے بھی اختیارات والے لوگ ہیں، اور سب سے اللہ نے پوچھنا ان کی حیثیت کے مطابق کہ بھائی تو نے کیا کیا تھا، میں نے تجھے کس کام کے لیے یہ چیز دی تھی، سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ سے پھر وہ بہت کا احترام کے ساتھ، بہت درد کے ساتھ یہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ میری یہ چند گزارشات اگر بری لگی ہوں تو معذرت کر لیتا ہوں۔ تو وہ یہ ہے، یہ میں کسی کے خلاف نہیں، میں بچیوں کے خلاف نہیں،
میں بچیوں کا سخت حق میں ہوں، تو لیکن میں انصاف بھی چاہتا ہوں کہ انصاف بھی ہو، اس لیے اس کے اوپر آپ ضرور غور کیجئے، اور میری بات کو بری لگی تو معذرت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کی اس بات کو، میری باتوں سننے کا جی۔ اللہ حافظ۔